اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کی 10 تعمیرات کے بارے میں بتائیں گے کہ خانہ کعبہ کو کب کب اور کس کس نے تعمیر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سورہ ال عمران میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، اور جو اس روئے زمین پر برکت اور ہدایت والا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کے پر اسرار حقائق بھی بتائیں گے۔ معزز دوستو، خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت 404 سال پرانی ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کی یہ عمارت 1040 ہجری میں بنی اور اب 1444 ہجری ہے۔ خانہ کعبہ کو اب تک 10 مرتبہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ معزز دوستو، خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال قبل ہوئی۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، جیسا کہ تفسیر قرطبی میں آتا ہے، جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ بے شک انسان زمین میں فساد کرے گا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گیا ہے، تو فرشتوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے بہت خوبصورت حسن و جمال والا گھر تعمیر کیا، جو زبرجد کے 4 ستونوں پر قائم تھا، اور وہ گھر فرشتوں کے درمیان بیت المعمور کے نام سے متعارف ہوا۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے۔ یہ فرشتوں کے لیے اتنا ہی حرمت والا گھر ہے جتنا زمین پر خانہ کعبہ ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا، بلکہ ہر روز بیت المعمور کی حاضری کے لیے نئے فرشتے آتے ہیں۔ بخاری اور مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بیت المعمور دکھایا گیا تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی بیت المعمور کی طرح میرا ایک گھر بناؤ، اس کا طواف اور حج میرے بندے کریں گے۔ چنانچہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور حج بھی سب سے پہلے فرشتوں نے ہی ادا کیا تھا۔ ناظرین، خانہ کعبہ کی دوسری تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد زمین پر اتارا۔ اسی طرح جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ یا رب العالمین، اس زمین پر تیری عبادت کے لیے کوئی عبادت گاہ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی میں فرشتوں کی تسبیح سن سکتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ فریاد سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بناؤ اور اس کا طواف بھی کرو، اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ بھیجا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بحکم خدا حضرت آدم علیہ السلام کو اس مقام پر لے آئے جہاں سے زمین بنی تھی۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو 7 زمینوں تک خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال دی، جن بنیادوں کو فرشتوں نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا اور ان بنیادوں پر 4 دیواری کھڑی کر دی۔ ان 5 پہاڑوں میں سے کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ ابوالقیس اور کوہ جودہ وغیرہ بھی شامل تھے۔ اسی طرح کعبہ کی دوسری تعمیر میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اما حوا بھی شامل تھیں۔ حضرت اما حوا مٹی اٹھا کر لاتی تو حضرت آدم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے۔ جب تعمیر کا کام مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو طواف کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ میرا پہلا گھر ہے۔ خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں بھی کمزور ہو گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام نے صرف کعبہ کی مرمت کا کام کیا تھا، تعمیر نہیں کی تھی۔ خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر۔ خانہ کعبہ کی چوتھی تعمیر اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب بھیجا۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ کی عمارت غائب ہو گئی۔ بعض روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ جگہ صرف ایک ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی۔ اس طوفان کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا فانی میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی
تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیوی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر و ویران زمین پر پہاڑوں کے درمیان، جہاں آبادی کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا، خانہ کعبہ کی جگہ صرف ایک سرخ ٹیلہ تھا، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑ دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکہ کی طرف اللہ کے حکم سے پہلا سفر تھا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے سے ملنے فلسطین سے مکہ آئے تو تب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ جب تیسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اور ان کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے فرمایا کہ میرے بیٹے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو تعمیر کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب باپ کے حکم کے آگے سر جھکایا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کاریگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ کوہ لبنان، کوہ ہیرا اور کوہ ابو القیس، کوہ صفا، کوہ مروہ، ان 5 پہاڑوں سے کعبہ کی تعمیر کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کعبہ کی دیواروں میں لگاتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیوں سے جبل ابو القیس کے کنویں سے 2 پتھر ملے۔ ان میں سے ایک حجر اسود کے نام سے متعارف ہوا اور دوسرا مقام ابراہیم کے نام سے۔ حجر اسود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حجر اسود جنت سے اترا تو یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لوگوں کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور مقام ابراہیم وہ مبارک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی ویسے ویسے یہ پتھر بھی بلند ہو جاتا۔ دوسرے مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ان کے نور کو ختم نہ کرتا تو ان کی روشنی سے مشرق و مغرب سے ہر چیز روشن ہو جاتی۔ خانہ کعبہ کی 5ویں تعمیر۔ خانہ کعبہ کو 5ویں مرتبہ قوم عمالقہ نے تعمیر کیا، جو کہ بہت طاقتور اور ظالم قوم تھی۔ خانہ کعبہ کو 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا تھا۔ خانہ کعبہ کی 7ویں تعمیر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں سے قصہ بن کلاب نے کی۔ انہوں نے خانہ کعبہ کو عصر نو تعمیر کیا۔ یہ اپنے دور کی پختہ اور بے مثال تعمیر تھی۔ خانہ کعبہ کی 8ویں تعمیر کی ضرورت اس وقت ہوئی جب قبیلہ قریش کے دور میں ایک زبردست سیلاب آیا اور کعبہ کے اندر پانی جمع ہونے کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے، تو اس وقت قریش نے خانہ کعبہ کو تعمیر کروایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس تعمیر میں شرکت فرمائی۔ اس وقت سرمایہ کی کمی کی وجہ سے خانہ کعبہ میں تعمیر خاتم کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی 9ویں تعمیر اس وقت ہوئی جب یزیدی فوج کی سنگباری کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس میں خاتم کعبہ کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ خانہ کعبہ کی 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک ظالم حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں کی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔